بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اتنے خشک بھی نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ راستہ بدل لینا چاہیے جب آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی نہ سمجھ سکے۔ بہت سے رویوں کی زبان نہیں ہوتی، لیکن سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جن رویوں کی زبان نہیں ہوتی شاید وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ موت ہی جب زندگی کا انجام ہے تو یہ ساری کوششیں کیا ہیں؟ زندہ رہنے کے لیے یا مرنے کے لیے؟ انسان جب اپنے حصے سے بانٹ دیتا ہے تو رب اس میں برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ رزق ہو، عزت ہو، طاقت، وقت یا محبت، اس میں کمی نہیں آتی۔ کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے، جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ ہماری روح ہے، نہ جانے کب چھوٹ جائے، اس لیے توبہ کرنے میں دیر مت کیجیے۔ عارضی دنیا کے مکانات پیسوں سے بنتے ہیں جو صرف امیر لوگ ہی بنا سکتے ہیں، اور آخرت کے محلات نیک اعمال سے جو غریب بھی بنا سکتے ہیں۔ بچھڑ کر اپنوں سے ہوئے اس قدر تنہا، تھکے تنہا، گرے تنہا، اٹھے تنہا، چلے تنہا۔ زمانے نے ہم کو یہ سکھایا ہے، برے کے وقت کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا۔ آستینوں کو جھاڑ کر دیکھو، آدھا شہر تو اپنوں کا نکلے گا۔ وہ بھی کیا دور تھا مرشد، جب گھر کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے۔ آپ کا ذہنی سکون سب سے قیمتی چیز ہے، کسی کو بھی اس میں خلل ڈالنے کا نہ موقع دیں اور نہ ہی اجازت۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہی ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ زمین پر اللہ کا نظام نفرت، فساد اور شور و غل سے نہیں، بلکہ محبت اور سکون سے قائم ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو خوش کریں، یہی کافی ہے کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ لازم نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی صلح کروائیں، یہی کافی ہے کہ ہماری نگاہ اپنے عیبوں پر ہو۔ جس طرح ہم اپنے اختیار میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس کے اختیار میں ہم ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے، ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ خود کو پیدا کرنے والے رب کو وقت دے کر تو دیکھیں، وہ ہمارا وقت بدل دے گا۔ واجب عبادتوں کے بعد سب سے خوبصورت عبادت دوسروں کا درد محسوس کرنا، اسے بانٹ لینا، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آنا ہے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زخیر زمین ہوتی ہے۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے اس کے پاس بہت محبت احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ جب پریشان ہوں تو سر مت پکڑو، بلکہ سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ زندگی کا مقصد اپنے لیے دعائیں کروانا نہیں، بلکہ دعائیں لینا ہونا چاہیے۔ رب نے تجھے نوازا ہے احترام کے رشتوں سے، تو ہر روپ میں قابل احترام ہے، اے بنت ہوا۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ خاموشی کو سمجھنا سیکھو،
کیونکہ ٹوٹے ہوئے لوگ لفظوں کا استعمال نہیں کرتے۔ ہم نے کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے اکثر۔ لوگ بے درد ہیں، پھولوں کو مسل دیتے ہیں۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، باپ کا درد سمیٹتی ہیں۔ ماں کے آنسو پونچھتی ہیں، بھائی کے دکھ لے کر ان پر اپنے سکھ لٹا دیتی ہیں۔ اڑ جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح ہم وقت کی ٹہنی پر پرندوں کی طرح ہیں۔ انسان کے اندر کا موسم ہی باہر کے تمام موسموں پر حاوی ہوتا ہے۔ اگر دل خوش ہے تو بیکار سی شے بھی لطف دیتی ہے، اور اگر دل افسردہ ہے تو قیمتی سے قیمتی شے بھی فضول لگتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اندر کا موسم اچھا رکھیں۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے۔ درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں۔ بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ کبھی تو پڑھنے بیٹھے مجھے حرف بہ حرف، دیکھے تیری آنکھیں بھیگ جائیں۔ تو کتاب بھول جائے تیری سوچ پہ حاوی ہو میری یاد اس طرح، کہ تو اپنی زندگی کا یہ نصاب بھول جائے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے سے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ جس طرح چائے یا کافی ایک بار ٹھنڈی ہو جائے تو اسے دوبارہ پینے میں وہ پہلے والا مزہ نہیں رہتا۔ بس یہی دل سے اترے ہوئے آزمائے ہوئے لوگوں کا ہے۔ ان سے رسمی سلام دعا یا مروت تو ممکن ہے، مگر وہ پہلے والی بات نہیں رہتی۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں، کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا۔ پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ آج کا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ ایک منصوبہ انسان کا ہوتا ہے، ایک رحمان کا، اور اگر انسان رحمان کے منصوبے کو جان سکتا تو وہ تباہی کے کبھی اس گڑھے میں نہ گرتا جو اس کے اپنے منصوبوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ اس طرح سے اعتبار توڑتے ہیں کہ ہم پھر ان پر کبھی اعتبار نہیں کر پاتے جو اعتبار کے قابل ہوں۔ وہ خیال تھا کوئی تھنک نما، یا کوئی عکس تھا میرے روبرو، جو مجھے ہر طرف سے تو لگا، وہ تو ہی تو تھا یا کوئی ہو بہو۔ کوئی سخت دل پیدا نہیں ہوتا، بس دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ تعلق میں اداکاری کی بجائے وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔